اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا حل کیا علمتم تمہیں پتہ ہے ما فعلتم کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ و اخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ اذ انتم جب تھے تم جاہلون نادان قالوا وہ کہنے لگے اِنَّكَ کہ بے شک آپ لَأَنْتَ یوسف البتہ یوسف ہو قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے انا یوسف میں یوسف ہوں وَهَذَا اور یہ اخی میرا بھائی ہے قد تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ تعالی نے علینا ہم پر انہو بے شک شان یہ ہے من یتقی کہ جو تقوی اختیار کر ویصبر اور صبر کرے فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد تحقیق آثرک ترجیح دی آپ کو اللہ نے علینا ہم پر وَإِن كُنَّا اور بے شک ہم ہی تھے لَخَاطِئِينَ البتہ خطا کار قصوروار قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب نہیں ہے کوئی ملامت علیکم تم پر الیوم آج کی دن یغفر اللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لکم تمہیں وہو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین بہترین شفقت کرنے والوں میں سے ہے اذهبوا لے جاؤ تم بقمیصی میری قمیض ہذا یہ فألقوه بس ڈال دو اسے علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے پر یأتی آئیں گے وہ بصیرا دیکھتے ہوئے وَأْتُونِي اور لے آؤ میرے پاس بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اپنے سب گھر والوں کو ولما اور جب فصلت جدا ہوا العیر قافلہ قال تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال کہا ابو ان کی والد نے انی بے شک میں لأجد ضرور پاتا ہوں ریح یوسف کی خوشبو لولا ان تفندلو اگر تم مجھے بے عقل نہ کہہ دو کمزور عقل والا نہ کہو قالوا وہ کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم انکا بے شک آپ لفی ضلالک القدیم البتہ ہو اپنی پرانی گمراہی میں فلما بس جب انجا یہ کہ جاء آیا البشیر خوشخبری سنانے والا القاہ اس نے ڈال دی وہ قمیص علی وجہہ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر فرتدا تو لوٹ آئے بصیرت دیکھتے ہو اور کہا یعقوب نے علم اقل کیا میں نہیں کہا تھا لکم تم سے انی کہ بے شک میں اعلم جانتا ہوں من اللہ اللہ سے ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان استغفر بخشش طلب کر لنا ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے
خطاؤں کی، انا کن، بے شک ہم تھے، خاطئین، خطا کار. اور یعقوب نے فرمایا سوف ان قریب استغفرو، میں بخشش طلب کروں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے، انہو بے شک هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان. فلما بس جب دخلوا، وہ داخل ہو گئے، علی یوسف، یوسف کے پاس، آوا تو ٹھکانہ دیا یوسف نے، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے والدین کو، وقال اور کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ تم لوگ، مصر مصر میں انشاء اللہ اگر اللہ چاہے، آمنین امن سے. ورفع اور اوپر کیا، اوپر اٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، علی العرش تخت پر، وخروا له اور وہ سب گھر پر یوسف کے لیے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے. وقال اور کہا یوسف نے، یا ابت اے میرے ابا جان، ھذا یہ تأویل و تعبیر ہے، رؤیایا میرے خواب بھی، من قبل اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا، قد تحقیق، جعلها بنا دیا اسے، ربی میرے رب نے، حقا سچا، وقت اور تحقیق، احسنا احسان کیا، بھی میرے ساتھ، اذ جب، اخرجنی نکالا مجھے، اللہ نے، من السجن جیل سے، وجاء اور لے آیا، اللہ بکم تمہیں، من البدو دیہات سے، من بعد اس کے، ان نزغ الشیطان کہ پھوٹ ڈالی شیطان نے، بینی و بین اخوتی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان بے شک ربی میرا رب، لطیف باریک بین ہے، لما یشاء اسے جسے چاہتا ہے، انہو بے شک وہ بہت ہی جاننے والا، الحکیم بہت حکمت والا ہے. اچھا، تو کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے وہ گئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے پاس بنیامین کے سامان میں جو کچھ رکھا گیا، اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی بنیامین کو چکانے کی، لیکن وہ نہیں مانے، تو واپس آ گئے اپنے والد کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یوسف علیہ السلام نے پھر کل کے سبق میں پڑھا ہے اپنے، ان سے فرمایا تھا کہ 30 دفعہ پھر تم جاؤ اناج لینے، اور یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈنا بھی ہے، تلاش بھی کرنا ہے. تو تیسری دفعہ بھائی جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تھے، اور یہ بھی آپ لوگوں نے کل کے سبق میں پڑھا ہے کہ بھائیوں نے جو ہے نا بڑی منت سماجت کی کہ ہمیں پورا نام دے دو، ہم پر صدقہ کر دو، اور سکے بھی کھوٹے قسم کے لے کر گئے تھے. یہ تو یہ بات جب کی انہوں نے، تو اب یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بات کو کھول دیا جائے. اللہ کا امر اب ہوا، ورنہ پہلے بھی تو کھول سکتے تھے نا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، بس اللہ کو اب منظور تھا کہ اب بات کو کھولا جائے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے، دہاڑا میں تھے، یہ نہیں کہ جب تم بڑے ظالم تھے.
خستر مجھے کنویں میں پھینکا، اذ انتم جاہلون۔ یہ ہے پیغمبر کے اخلاق۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو جب یہ انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، تو اس کے بعد انہوں نے ایسے دل کا ادھر یقین ہو گیا، ایسے کرتے کرتے پھر کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ، کیا بے شک تم ہی، لَأَنْتَ، البتہ یوسف ہو۔ یہ کہا، ظاہر ہے کہ داڑھی نکلی ہے، بہت ساری تبدیلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے اندر آتی ہے، لیکن بہرحال وہ اصل جو ہوتی ہے اپنے نقوش، وہ تو خیر رہتے ہیں نا، سمجھ آئے کہ اوپر نیچے دیکھ کر پھر انہوں نے جو ہے نا وہ پرانا نقشہ یوسف کا سامنے رکھ کر پھر یہ کہتی، سمجھ آ گئے؟ تو قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں جی میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ماں شریف بھائی تو سب تھے نا، لیکن باقی بھائی جو 10 بھائی باپ شریف تھے، سمجھ آ گئی؟ بنیامین ماں اور باپ شریف دونوں تھا۔ تو قد من اللہ علیہ، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، فوراً اللہ کو یاد کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، احسان کا ذکر کیا، مشکلات کا ذکر نہیں کیا، خوشی کا ذکر کیا بس۔ یعنی کہ اللہ نے مجھے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ منڈی میں لے آئے غلام، پھر اللہ نے مجھے جو ہے نا ادھر عزیز مصر گھر لے گئے، پھر اللہ نے مجھے جیل میں ڈالا، پھر نہیں، صرف نعمت کا ذکر، احسان کا ذکر۔ تو نعمت کو یاد رکھنا چاہیے، احسان کو یاد رکھنا، کوئی احسان کرے آپ کے ساتھ اس کو یاد رکھیں، کوئی بھلائی کرے اس کو یاد رکھیں، کوئی برائی آپ کے ساتھ کرے، کوئی زیادتی ظلم کرے اس کو یاد نہ رکھیں، اس کو بھول جائے۔ ہم الٹا چل رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کرے اس کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن احسان کو، کسی کی بھلائی کو یاد نہیں رکھتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ یعنی 2 شرطیں ہیں جن کا اجر ضائع نہیں ہوتا، جن لوگوں کا اجر ضائع نہ ہونے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار، اور دوسری شرط کیا ہے؟ صبر کر، صبر، یعنی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر پھر صبر کرنا، رونا دھونا نہیں کرنا، شکوے شکایت نہیں کرنے، سمجھ آ گئی؟ پھر صبر، لیکن جب آ جائے تب صبر تب ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے، لیکن یہ اللہ سے یہ دعا نہیں مانگنے سے کہ اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ ایک صحابی کو، نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صبر کی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا مصیبت آئی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں مصیبت آئی تو نہیں ہے، لیکن پہلے سے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مصیبت آ جائے تو مجھے صبر دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ارشاد فرمایا کہ سألت البلا، تو نے اللہ سے مصیبت مانگی ہے، صبر تو تب ہوتا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے،
تو یہ تم نے کیوں کہا مجھے صبر دے دے؟ جب آئی نہیں مصیبت وہ تو آ جائے پھر یہ دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ سے صبر کی دعا نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت کی دعا مانگنا چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین ودنیای واہلی ومالی. اللہ میں آپ سے عافیت کی دعا مانگتا ہوں، دنیا دین اہل کے بارے میں، مال کے بارے میں، نفس کے بارے میں. اور اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. سارے تو آئے ہیں، یہ ماننا چاہیے. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت نماز کا پابند تھا، پابندی سے نماز پڑھنے آتا تھا. کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا تو پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو کسی نے کہا وہ تو بہت سخت بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر جاتے ہیں اس کے مزاج کرسی کے لیے. گئے اس کے پاس تو دیکھو بہت زیادہ کمزور ہو چکا، کأنما فرق ہو. حدیث کے الفاظ ہیں، گویا کہ چڑیا کا بچہ نہیں ہوتا اس کی طرح ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا، کیا بیماری لگ گئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ جو آپ نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے وہ دنیا میں دے دے، مجھے آخرت میں مجھے عذاب سے بچا لے. تو یہ حال میرا ہو گیا یہ اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ کیوں مانگا کہ آخرت کا جو عذاب دینا وہ دنیا میں دے دے؟ آپ نے اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگی کہ اس دنیا میں بھی عافیت دے دے، آخرت میں بھی، اس دنیا میں بھی سزا عذاب سے بچا، آخرت میں بھی عذاب سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ باقی یہ ہے حدیث شریف میں آتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر وہ مرتبہ ہے جو جب صدمہ انسان کو پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے شروع میں تب صبر کرے، اس وقت صبر مرتبہ ہے. کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی، کوئی نوجوان بیٹا فوت ہوا، والدین فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گیا اور کوئی بہت بڑا نقصان ہوا، تو اس وقت صبر کیا جائے. بالکل شروع میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا اجر ملتا ہے. وگرنہ بعد میں انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، جزا فضا شروع کر دے کوئی انسان، رونا دھونا شروع کر دے تو آخر کار تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے. وہ صبر کا اعتبار نہیں ہے، شروع میں جو صبر کیا جائے اس کا اعتبار ہے، اس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، بہت زیادہ ملے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کہ قال، انہوں نے اعتراف کیا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، ہم بھی خطا کار تھے، قصوروار تھے، واقعی اب ہم مان گئے. حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب، کوئی ملامت نہیں آج کے دن. تثریب، تثریب کہتے ہیں جب جانور کو ذبح کیا جائے، اس کی کھال اتاری جائے تو جو چربی لگی ہوتی ہے نا گوشت کے ساتھ، اس کو اتار کر گوشت کو ننگا کر دینا، چربی کو اوپر سے اتار کر گوشت کو ننگا کر دینا. اصل اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا ملامت پر، چونکہ ملامت میں بھی عیب کو ظاہر کیا جاتا ہے نا، عیب کو ننگا کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، اس لیے لفظ ملامت میں استعمال ہونے لگا. مگر میں اصل معنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ہے. تو فرمایا نہیں کوئی ملامت نہیں، وہ بات چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ.
کچھ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں منتیں کرتا رہا تمہاری، ایک ایک منت کی میں نے، تو بڑے سنگ دل تھے، ٹھیک ہے، بڑے ہی جو ہے نا وہ ظالم تھے، بڑے چبل تھے، ٹھیک، میری ایک بات نہیں سنی، والدین کو تم نے اذیت دی، نہیں، یہ بات ہے، تو یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، وہ بہترین شفقت کرنے والے میں سے۔ تو بھائی ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، بس کوئی گلے شکوے نہیں، کیا کچھ نہیں، قتل کا وہ تو اپنی طرف سے قتل کر چکے، وہ تو قتل کر چکے ہیں، بھیجنے کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ اوپر سے پتھر نہیں پھینک گیا اور اتنے سمدل تھے کہ کہاں لگاتے رہے، ہنستے رہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام پاور میں آ گئے، طاقت میں تو معاف کر دیا، بدلہ لینا تو دور کی بات، ہم نے اس کا ذکر ہی نہ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، قریش نے کتنی زیادتی کی تھی، یہاں تک کہ آخرکار یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو کے ہجرت کی مدینہ منورہ۔ کون خانہ کعبہ کون چھوڑتا ہے، مکہ مکرمہ کا شہر کون چھوڑتا ہے، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گا، کون سی زیادتی نہیں کی، قتل کی کوشش کی، آخر ہجرت سے پہلے ہجرت کے وقتی میں قتل کی کوشش تھی، محاصرہ کی اور قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، راستے میں انعام مقرر کیا، ہمارے پاس پہنچائے کہ اس کو انعام ملے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بدر، احد، احزاب محاصرہ کیا مشرکین نے کہ خاتمہ کر دے گا تمام مسلمانوں کا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو معاف کر، اذهبوا انتم الطلقاء، تم آزاد، معاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سفید چادر لہرائی، فتح مکہ کے موقع پر سفید چادر لہرانا اس زمانے میں یہ خطرے کی گھنٹی تھی، اور اس طرح کے اعلان کرتے تھے، خطرے کا چادر اتار کر چیختے تھے، یہ بس آخری الارم ہوتا تھا، تو سارے گھبرائے اب کیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آزاد، تم معاف کر۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا صفوان بن امیہ بھی آزاد ہے؟ صفوان بن امیہ، امیہ تم لوگ خلف کا نام تو سنا ہے کہ نہیں؟ اس کا بیٹا صفوان جو اسلحہ وغیرہ کا انچارج یہی تھا، صفوان تھا، اس نے کہا تھا میں اپنی والد کا بدلہ لوں گا، امیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی، اس کو معاف کر دیا۔ کسی نے کہا حبار بن اسود بھی معاف ہے، یہ حبار بن اسود، یہ جب زینب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر رہی تھی نا، زینب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، تو ان کی شوہر تھے ابو العاص رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام تو مخصم تھا، ابو العاص ان کی کنیت تھی، تو یہ بدر میں گرفتار ہو گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب آزاد کیا تو ان سے کہا تھا کہ زینب کو ہمارے پاس بھیجنا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدے کے پابند تھے، گئے حضرت زینب کو بھیجنے لگے کہ یہ جو ہے نا، اس نے کہا نہیں چھوڑو گا حبار، کدھر جا رہی ہوں؟ حضرت زینب کہنے لگی میں نے اجازت لی ہے اپنے شوہر سے، ساس سے اجازت لی ہے، جا رہے ہیں اپنے ابا جان کے پاس، نہیں جا سکتی،
سواری پر سوار تھی اور امید سے حمل تھا، اس نے کھینچا اوپر سے، گر گئی اور حمل ضائع ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، زینب خیر بناتی اصیبت فیہ، زینب میری سب سے اچھی بیٹی ہے، میرے بارے میں میری وجہ سے اس کو تکلیف دی گئی، مصیبت فیہ، میری وجہ سے اس کو تکلیف دی گئی. تو فرمایا وہ بھی معاف، اس کو بھی معاف کر. اچھا جی، اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرم رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ابھی تک. ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے شوہر اکرمہ کو بھی معافی ہے؟ فرمایا اس کو بھی معافی. اکرمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا فتح تو وہ بھاگ گئے مکہ مکرمہ سے، تو فرمایا اس کو معافی ہے ان کو اہلی کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس طرح مانے گا نہیں، بس اپنی نشانی دے دے کہ میں ان کو کہہ دوں کہ یہ نشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاہ امامہ کالی پگڑی تھی وہ اتار کر دے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو کالی پگڑی پہنی ہوتی، تو فرمایا یہ لے گا اپنی پگڑی اتار. تو وہاں سے گئی تو یہ حبشہ جاتے ہوتے تھے نا، یہ جدہ اس علاقہ، اب تو اس وقت جدہ نہیں تھا، یہ علاقہ سمندر یہاں پہ ملتا ہے نا مکہ مکرمہ کے قریب. تو وہ حبشہ کی طرف جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہو گئے، تو کشتی جو ہے نا وہ جا نہیں رہی، طوفان آیا. تو کسی نے، وہ مشرکین تھے، کسی نے کہا لات کو پکارا، یا لات اغثنی اغثنا، اے لات ہماری مدد کر. کسی نے کہا یا عزا اغثنا. کشتی والا کہنے لگا ادھر لات مرا تو کام نہیں آتے ہیں، یہ لات مرانے سے نہیں چل دے گا، اللہ ہی کام آتا. اکرمہ کہنے لگا کہ جب لات مرا دل میں، ادھر کام نہیں ہے تو خشکی میں کیا کام آئیں. تو وہ تو آپ محمد تو صحیح کہہ رہے تھے. خیر انہوں نے کہا کشتی آگے نہیں جا سکتی واپس. اب یہاں سے ام حکیم رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ پہنچ چکی ہے، ساحل سمندر پر کھڑی ہے، سو کو ڈھونڈ رہی ہے کدھر ہے. جب وہ کشتی سے اترے اکرام رضی اللہ عنہ بڑے صحابی بن گئے، بڑے کام پہ اس کے بعد کی بڑے جوہر دکھائے، اس کے بعد اسلام لانے کے بعد بڑا کام کیا. تو بیوی کھڑی ہے اور گھبرا گئے، کیا ہوا؟ دل میں کہنے لگے کہ اس محمد نے تو میرے خیال میں عورتوں کو بھی بنا نہیں دی، عورتیں بھی بھاگ گئی. اور بغل میں بیوی نے کچھ چھپایا ہوا ہے، فوراً اپنی بیوی کے پاس کیا ہوا؟ بیوی نے کہا چلو چلتے ہیں مکہ مکرمہ. کیسے جائیں گے؟ تو فتح ہو گیا، فتح کر لیا، جوڑیں گے نہیں. تو کہنے لگی معافی ہے، مجھے بھی معافی مل گئی، ہاں تیرے میں بھی معافی ہے. نہیں میں نہیں مانتا، یہ ممکن نہیں ہے، مل گئی کیسے معافی؟ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. فوراً بغل سے چادر پگڑی نکالی، کہا یہ نشانی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مجھے دی ہے، یہ نشانی. اس کے بعد مطمئن ہو گئے، آ گئے. آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے استقبال کے، معاف کر دیا. سمجھ آنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے معافی، معاف کرنا چاہیے. زیادہ باتوں کو، اسی طرح استاد ہے، والدین ہے، کوئی باس ہے تو اس کو اکثر باتوں کو معاف کرنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار پھر سزا بھی ہو، کم سے کم اپنا رو تو برقرار کہ سمجھتے ہیں کہ رو بھی ختم ہو جائے گا، پھر جو ہے نا وہ ہو، لیکن اکثر باتوں کو معاف ہی کرنا چاہیے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف. ہاں کچھ کے بارے میں تھا کہ معافی نہیں ہے، ابن خطر کے بارے میں تھا اس کو معاف، اس نے پکڑا ہوا تھا کی چل رہا ہے کی چل رہا ہے، اس نے خلاف کعبہ پکڑا ہوا تھا کہ مجھے ادھر ہی ختم کر دو.
بھی قتل کر دو. سمجھ آ رہی اس کا اپنا واقعہ. تو یہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا یہ قمیص لے جاؤ. یعقوب علیہ السلام روتے آنکھیں سفید ہو گئی کہ آپ لوگوں نے پڑا ہے، بنائی چلی گئی تھی. تو فرمایا میری قمیص لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، بنائی واپس آ جائے گی. تو تم سب اپنے پاس، سب اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، اس کے بعد مصر میں رہو گے. اب کنعان سے آ جاؤ، مصر میں شہر میں شاہی محلات میں رہو گے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ جدا ہوا یہ مصر سے ابھی آنے لگا، قال ابوہم، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے پوتوں سے، پڑ پوتوں سے، نکڑ پوتوں سے، سکڑ پوتوں سے، علاقے پڑ پوتوں سے، جو تھے ان کے بچے تو سارے گئے ہوئے تھے نا، وہ سارے تھے نا، تو ان سے کہا، اب چھوٹوں سے بڑے بھی اس میں ہوں گے، کہ انی لأجد ریح یوسف، کہ بے شک میں ضرور یوسف کی خوشبو پاتا. اب یوسف کی خوشبو آئی، اور جیسے میں نے آپ سے اس کے کنعان سے مصر 8-10 دن کی مسافت پر ہے، ادھر 3 دن کھو میں رہی یوسف، اس میں خوشبو نہیں آئی. اب اتنی دور، اتنی مسافت سے خوشبو آ رہی ہے، اب اللہ کو منظور ہے. پہلے نہیں تھا، اللہ کو منظور نہیں آئی. اتنا عرصہ رہے مصر میں، 40 سال ہو گئے، خوشبو نہیں آئی. اب خوشبو آ رہی ہے، اب اللہ کو منظور. اب اللہ نے اب ملانا ہے تو اب خوشبو آ رہی ہے، اس وقت نہیں ملانا تھا، نہیں ہے. تو اسی معلوم ہوا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ لولا ان تفندوا، فند کہتے ہیں تفریح، باب تفریح سے فند کا یفند تفریح، لیکن نکلا کس سے ہے؟ فند سے. فند کے لئے النسبت الى ضعف العقل، عقل کی کمزوری کی طرف نسبت کرنا، عقل کی کمزوری، النسبت الى ضعف العقل. یعنی تم یہ نہ کہتے کہ تمہاری عقل کمزور ہو گئی، یا مان فرض دیگر تم بے عقل ہو گئے. میں خوشبو پا رہا ہوں لیکن تم مجھے مفند نہ کہو، مفند مجھے نہ کہو. علماء دیوبند کی کتاب ہے نا، جب مولانا احمد رضا خان صاحب نے حسام الحرمین لکھی، علماء دیوبند کے خلاف عبارات ادھر ادھر سے اٹھائی، ایک عبارت ادھر سے ایک عبارت ادھر سے، ان کو آپس میں جوڑا، ٹھیک ہے. تو ائمہ حرمین کو پاس وہ کتاب بھیجی، انہوں نے کہا یہ تو کافر ہے، ایسے لوگ کفر کا فتویٰ نہیں کرے. انہوں نے کہا کافر ہے. پھر انہوں نے کچھ سوالات بھیجے، وہاں پر مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پڑھاتے ہوتے تھے اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا آپ حضرت تو میرے اساتذہ پر کفر کا فتویٰ لگایا. انہوں نے کہا یہ عبارات ایسی تھی، تو انہوں نے کہا آپ نے پوچھا تھا ان سے، یہ تو عبارات ادھر سے ادھر سے اٹھا کر جوڑ دیا، تو کسی کی عبارات بھی آپ جوڑ کر ہم لگا سکتے ہیں فتویٰ. پھر انہوں نے سوالات بھیجے، 35 سوالات کیے. پھر مشورہ کیا کہ ہم نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات لکھے. پھر تمام اکابر نے اس پر سائن کی. اس کتاب کا نام ہے المفند، المہند علی المفند، المہند علی المفند. المہند ہندی تلوار، علی المفند بہکی بہکی باتیں کرنے والے پر. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پرانی گمراہی میں ہو، ابھی تک یوسف کو چھوڑتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا. فلما ان جاء البشیر، جب بشیر آیا خوشخبری پر، کہتے یہودا تھا، یہی یہودا تھا جب وہ یہ چادر یوسف علیہ السلام کی قمیص لایا تھا،
وہ بھیڑیا کھایا تھا، اس وقت قمیص اتار کر یہ لایا تھا، تو وہ اس نے کہا خوشخبری میں نے دے کہ وہ قمیص میں نے دی تھی، تو یہ والی قمیص بھی میں نے دی۔ تو آنکھیں یعقوب علیہ السلام کی تو بینائی چلی گئی تھی، ایسے ڈال دی قمیص ان کے چہرے، فوراً بینائی آ گئی۔ یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جو تم جانتا ہوں، میں جو جانتا ہوں اللہ سے تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی معافی طلب کر اللہ سے، گناہوں کی بخشش طلب کر، ہم ہی قصوروار تھے۔ اور حضرت یعقوب نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا۔ وہ بہت بخشنے والا، بہت رہنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف، تو یوسف علیہ السلام باہر نکلے استقبال کے لیے، مصر سے 3 میل باہر، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ پہنچے وہاں پر، تو یوسف علیہ السلام نے وہاں کو پرتپاک استقبال حار کی، پھر وہاں پہ ان سے کہا ادھر کچھ آرام کرو کچھ دیر، پھر اطمینان کے ساتھ تھکاوٹ ختم کر کے پھر مصر میں داخل ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہاں پر تخت بنایا ہوا تھا، والدین کو وہاں اوپر بٹھایا تخت پر، اور فرمایا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، آرام کرنے کے بعد فرمایا اب یہاں سے مصر میں داخل ہو۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اپنے والدین کو کیا کیا؟ تخت پر اوپر بٹھایا، تو وخروا له سجدا، اب سارے سجدے میں گھر پڑے، 11 بھائی اور والدین، اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، ستویں والدہ تھی، لیکن والدہ تو تھی بہرحال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ تو فرمایا یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جب میں نے پہلے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا تھا 11 ستارے اور سورج اور چاند، تو اب یہ تعبیر اس کی پوری ہو گئی، یہ اس کی تعبیر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دیا، حق بنا دیا، پھر اللہ کی طرف نسبت، اللہ نے کیا ہے سب کچھ، اللہ نے کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے احسان کیا میرے ساتھ جب مجھے جیل سے نکالا، یہ نہیں کہ کنویں سے نکالا، وہ بھائی سامنے ہے، اگر ایک کنویں سے نکالا تو فوراً وہ آنکھ نیچے جھکا سر نیچے کر دیتے شرم کی وجہ سے، اس کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں ہے، جیل کا ذکر ہے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور لے آئے تمہیں پین سے، پین سے تمہیں لے آئے جی، دیہات سے تمہیں لے آئے، سمجھ آ گئے؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی،
اس کے بعد جب شیطان نے ہمارے اور بھائی کے درمیان پھوٹ ڈالی تھی، اس کے بعد ان ربی لطیف لما یشاء، میرا باری بھی انہ هو العلیم الحکیم، بہت جاننے والا، بہت حکمتوں والا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کہتے ہیں کہ یوسف کو، تو سوال کے کیسے، یوسف کو تو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور بنیامین کے ساتھ بھائی نے کیا کیا تھا؟ انہیں بنیامین کے ساتھ بھی زیادتی کرتے رہے نا، اس کے بعد کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس رکھا، وہ زیادتی چلتے رہی بعد میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سوال کہ نماز میں دعائیں پڑھتے جیسے سبحانک اللہم، سبحان اللہ، اچھا ربنا وبحمدہ، اچھا وغیرہ، یہ نفل نماز کے ساتھ خاص ہے یا فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے فرض میں سبحانک اللہم کیا نام ہے، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، بس یہ پڑھ، اور دعائیں جو ہے نا وہ نفل نماز، فرض نماز میں نہیں، ٹھیک، نفل نماز پڑھے۔ اور کہتے ہیں اس دعا کو سجدے میں پڑھنے کے وقت سجدے کی تسبیح پڑھیں گے یا نہیں؟ مثلا اگر یہ دعا پڑھنی ہے تو پھر جو ہے نا وہ سبحان رب الاعلیٰ وہ نہ پڑھے، یہ بھی پڑھ سکتے، بس تسبیح کر لیں، لیکن چونکہ حدیث شریف پہ آتا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا تم سجدے میں رکھو، سجدے میں پڑھا کرو، تو اس لیے وہ پڑھنے چاہیے، لیکن فرض میں زیادہ لمبائی دعائیں لمبی نہ۔ فرض نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجت کے لیے رونا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو حاجت جو ہے نا تو مانگنے، کچھ مانگنا ہے نا، تو فرض نماز میں دعائیں فرض نماز میں، ویسے کیا نام ہے فرض نماز میں، نفل نماز میں حاجت مانگنا ہے تو نفل نماز میں جو کچھ مانگنا ہے، تو فرض نماز میں دعائیں نہیں پڑھنا۔ ہاں اگر ویسے فرض نماز میں کسی کو رونا آ جائے وہ تو الگ بات ہے، لیکن حاجت تو یہ تو مانگنا ہوا تو یہ نفل نماز، فرض نماز میں نہیں، فرض نماز میں دعائیں جو ہے نا نہیں پڑھ۔ ہاں بس مختصر سی دعائیں، مثلا قوبہ میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حدیث میں ہے، اس کو بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح دو سجدوں کا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں دعا آئی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ اس کے علاوہ اور دعائیں فرض نماز میں ہیں۔